کراچی کے بہت پرانے متوسط طبقے کے رہائشی علاقے میں 2 منزلہ ملک ہاؤس میں اب دوسری پیڑھی اپنی زندگی کے ماؤسال گزار رہی تھی۔ ملک ہاؤس 2 بھائیوں مختار ملک اور صحابت ملک کی مشترکہ ملکیت تھا۔ مختار ملک بڑے تھے اور ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا نوین ملک اور بیٹی شازیہ ملک، جبکہ چھوٹے بھائی صحابت ملک کے 4 بچے تھے، بڑا بیٹا اسفند اور اس سے چھوٹی عظمت، پھر یاور اور سب سے چھوٹی بیٹی طلعت۔ مختار ملک اور ان کی زوجہ اپنی بیٹی شازیہ کی شادی کے بعد ہی یک کے بعد دیگر اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور پھر ان کے بعد ان کا اکلوتا بیٹا نوین ملک بھی بڑی جوانی میں اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ صحابت ملک کے گزر جانے کے بعد اب ملک ہاؤس کی پہلی پیڑھی میں سے صرف صحابت ملک کی زوجہ دستگیر بیگم ہی اس گھر میں سب سے بڑی تھی، جو اپنے 2 بیٹوں اسفند اور یاور کے ساتھ یہاں مقیم تھی۔ ملک ہاؤس میں آئے دن کسی نہ کسی بات پر جھگڑا معمول کی بات تھی، کیونکہ اسفند ملک کو کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا اور یاور ملک معمولی ملازمت کرتا تھا۔ گھر میں کھانے والے 2 اور کمانے والے زیادہ تھے، مگر یہاں مالی پریشانی کے علاوہ اور بھی بہت مسائل تھے۔ اور اب اس وقت پہ لاؤنج میں تھوڑا آگے اس کمرے سے ابھرتی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ آج چھٹی کے دن صبح سے لگا یہ تماشا رات گئے تک جاری تھا۔ یہ اسفند روبی کا کمرہ تھا۔ روبی کے جہیز میں آیا لکڑی کا بیڈ، سنگار میز اور ایک عدد چھوٹا سا پلنگ اس کمرے میں رکھے گئے تھے۔ اس وقت کمرے کے وسط میں یاور غصے میں بپھرا کھڑا تھا۔ بیڈ پر بیٹھے اسفند ملک کو اپنے دوپہر کو لیے گئے فیصلے سے آگاہ کر رہا تھا۔ بیڈ کے کنارے پر روبی اپنے جبرو کو سختی سے پیوست کیے اپنے غم اور غصے پر ضبط کی عکاسی کر رہی تھی، جبکہ 3 سالہ دوران اسفند کے گھٹنے کے پاس بیڈ پر اور 2 سالہ برہان پلنگ پر سو رہا تھا۔ تم دوران کو گود لینا چاہتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دوران نوین بھائی کا بیٹا ہے، ہمارے خاندان کا خون ہے، پھر اس کو گود لینے کی کیا تک بنتی ہے؟ سب اس کا خیال رکھتے تو ہیں۔ اسفند ملک کی پریشانی پر یاور کی باتوں کو لے کر انگنت ناسمجھی کی شکل نمودار ہوئے۔ یاور ملک دوران کو قانونی طور پر گود لینا چاہتا تھا۔ بھائی بس کرے، کیا خیال رکھتے ہیں؟ کوئی دھیان نہیں دیتا اس پر؟ کپڑوں کے نام پر یہ نکر، اور نہ کوئی منہ دھلائے، نہ کچھ کام والی آئے تو نہلا دے۔ نہیں تو ہفتے بھر ایسے ہی گندا پھرتا ہے بیچارہ۔ یاور نے بازو کو لمبا تانے ہاتھ کے اشارے سے اسفند کی توجہ دوران کی طرف دلائی۔ اسفند نے گردن کو ہلکا سا ہم دیا اور معصوم شہزادوں سی صورت والا بد نصیب بچہ اس وقت پرانی سی پھٹی نکر پہنے سو رہا تھا۔ کراچی میں آج کل رات کو ہلکی بڑھ جاتی تھی، لیکن کسی کو یہ زحمت نہیں ہوتی تھی کہ رات کے وقت ہی اسے شرٹ پہنا دی جائے۔ آئے دن دوران پر بڑھتے ظلم اب یاور کی برداشت سے باہر تھے۔ وہ 1 سال سے یہی سب کچھ دیکھ اور برداشت کر رہا تھا۔ یاور کی گود لینے والی بات پر روبی کو تو پہل سے ہی پریشانی لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ اگر یاور اس معاملے میں سنجیدہ ہو گیا تو کیا اس کی بہن کو دوران کو گود لینا پڑے گا؟ وہ تنگ کر آگے ہوئی۔ یاور، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونی کیا نئی نویلی دلہن آ کر اس کو سنبھالنے میں لگ جائے گی؟ روبی نے روٹھے لہجے میں شکوہ کیا۔ سونی اور یاور کی 3 سال پہلے پسندیدگی کی بنا پر نسبت طے ہوئی تھی۔ یہ پسندیدگی روبی اور اسفند کی شادی سے ہی شروع ہوئی تھی، اور پھر بات اتنی بڑی کہ یاور کی ضد پر سب کو روبی کی بہن سونیا کا رشتہ یاور کے لیے لینا پڑا۔ لیکن اب جب شادی قریب آنے والی تھی تو یاور کی یہ بات کہ وہ دوران کو اپنا نام دے کر اپنا بیٹا بنائے گا، کسی طور پر روبی کو ہضم نہیں تھی۔ ہاں، سونی سنبھالے گی، ظاہر سی بات ہے بھابی، میں جب اسے گود لوں گا، اپنا نام دوں گا تو میری بیوی کو اسے قبول کرنا ہو۔ یاور ملک نے کندھے اچکائے اور اپنے فیصلے کو اٹل قرار دیا۔ سونی نہیں کرے گی یہ سب، روبی نے ناک پھلا کر یاور سے کہا اور غصے سے اسفند ملک کی طرف پلٹی۔ اسفی، میری بات سنیے، یاور بات کو فضول میں بڑھاوا دے رہا ہے۔ ہم سب دوران کا جتنا ہو سکتا ہے خیال رکھتے ہیں، اب اپنے بھی 100 کام ہوتے ہیں، 100 بکھیرے ہوتے ہیں، اس کو گود میں اٹھائے تو نہیں پھر سکتے۔ روبی نے ماتھے پر شکن کی تعداد بڑھاتے ہوئے شوہر کو صفائی پیش کی۔ کرتی بھی کیوں نہ، دوران کو لانے والا اور یہاں رکھنے پر بازد ہونے والا اسفند ملک ہی تو تھا۔ اٹھائے پھرنے کا کون کہہ رہا ہے آپ سے بھابی؟ ان 100 کاموں اور 100 بکھیروں میں آپ برہان کا اور عصمت باجی فائقہ کا دھیان رکھتی ہیں، تو اسے کیوں بھول جاتے ہیں آپ سب؟ یاور کا پارا تو آج کسی صورت کام ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈٹ جانے والا اور لڑ جانے والا۔ اس کا منہ بولتا ثبوت سونی تھی،
جس کے لیے دستگیر بیگم کسی طرح نہیں مان رہی تو پھر جاور کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ تم گھر ہوتے ہو جو تمہیں پتہ ہو ہم کتنا دھیان رکھتے ہیں یا کتنا نہیں۔ روبی نے ناک چڑھا کر ترکی پر ترکی جواب دیا۔ بابی میں لڑنا نہیں چاہتا آپ سے۔ جاور نے نظر چڑھائی۔ تم بات بھی غلط کر رہی ہو سونی، ہرگز آتے ہی ایک 3 سال کے بچے کی ماں نہیں بنے گی۔ میری بہن کوئی گری پڑی ہے جو یوں تم اس کے سر پر بچہ مسلط کرو گے۔ روبی نے ہاتھ ہوا میں گھمائے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، مت بنے دوران کے ماں، پھر میری بیوی بھی نہیں بنے گی، جاور کے دو ٹوک لہجے میں کہے گے جملے پر اسفند اور روبی ایک ساتھ دم بہودہ ہوئے۔ جاور بکواس بند کر، سونی کو تم یوں فضول کی بات پر چھوڑ دو گے کیا؟ دوران نوین بائی کا بیٹا ہے، وہ ہمارے چچا زاد تھے، اس لحاظ سے اب دوران کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، نہ کہ صرف تم پر۔ اسفند ملک کے روبدار گرج پر بھی جاور کی پلک تک نہیں جھپکی۔ بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے گود نہ لوں تو پھر میری ایک بات مانیں، دوران کو شازیہ آپا کے پاس بھیج دیں، وہ سگی پھوپھو ہے اس کی، شاید وہ ہی۔ جاور نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی اگلی شرط سے آگاہ کیا۔ اسفند اس کی اس بات پر سٹپٹا کر سیدھا ہوا، چہرے پر غصے کے اثار ایک دم سے بڑھے۔ ہاں، تاکہ وہ تایا کی باقی بچی کچی جائیداد بھی دوران کے بہانے ہم سے لے اڑے، ہے نا؟ وہ کہے گی نوین کا بچہ میں پال رہی ہوں تو اس کے حصے کی جائیداد بھی میں لوں گی۔ اسفند ملک نے دانت پیستے ہوئے اسے نوین کی بہن شازیہ کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ لالچ میں آپ سب ایک بچے کی زندگی برباد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں بھائی، آپ کو نہیں پتا وہ کتنی مار کھاتا ہے سارا دن، جاور نے چیختے ہوئے کہا اور غضیلی نگاہ روبی پر ڈالی۔ اسفی یہ بدتمیز اتنا ہے، کیا کرے؟ برہان اور فائقہ کو مارتا ہے، گند ڈالتا ہے۔ اب برہان بھی تو ہے، اس سے چھوٹا ہے، پر مجال ہے کچھ الٹا سیدھا کرے، اور یہ تو آفت کا پرکالا ہے، جب اتنے کام الٹ پلٹ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مار بھی کھائے اس کی جگہ برہان یا فائقہ ہو تو وہ بھی اتنی ہی مار کھائیں گے۔ روبی نے تنگ مزاجی سے جواب دیا۔ بھابی آپ تو چپ ہی رہیں بس۔ جاور نے ہاتھ سیدھا کھڑا کرتے ہوئے روبی کو بولنے سے روکا۔ ایک منٹ چپ کرو تم دونوں، یہ طلعت کیا کرتی رہتی ہے سارا دن؟ اس کو بلاؤ ذرا۔ روبی بلانا ذرا اسے، اسفند نے طلعت کا پوچھا اور ساتھ ہی روبی کو اسے لانے کا اشارہ کیا۔ روبی ایک خون اور شام نگاہ جاور پر ڈالتی اور منہ میں بڑبڑاتی باہر نکلی۔ جاور ناک پھلا کر اسفند کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی طلعت نے کیا کرنا ہے، وہ بھی گاہے بگاہی اس کارے عظیم میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، جب دل چاہتا ہے مارتی ہے اس کو۔ جاور نے سر ہوا میں مارتے ہوئے طلعت کے بارے میں اسفند کو آگاہی دی۔ جی بھائی، طلعت نے دروازے پر ہاتھ رکھے تیکھی سی آواز میں پوچھا۔ اونچے سے قمیض شلوار میں کھلے بال چھوڑے، جدید سے فیشن سے لیس 20 سالہ طلعت حیرت سے کمرے کے گرم ماحول کے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوتے وہ روبی بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ طلعت تم بھی دوران کو مارتی ہو؟ افسوس ہوا مجھے یہ جان کا، مطلب یہاں اس گھر میں ان پڑھ اور پڑھے لکھے سب برابر ہیں۔ اسفند نے تعصب سے آنکھیں پھیلائی۔ بھائی میں کب مارتی ہوں دوران کو؟ طلعت صاف مکرتے ہوئے اب جاور کو گھور رہی تھی۔ جاور سے تو اس کی ایک پل کے لیے نہیں بنتی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم یاد کرو وہ پرسوں کیسے مار رہی تھی تم اسے۔ جاور نے کمر پر ہاتھ رکھ کے سر کو ہلاتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی، جو مکمل طور پر بھولے کھڑی تھی۔ وہ اس دن تو اس نے میری اتنی مہنگی کریم ساری اپنی ٹانگوں پر لگا کر ضائع کر دی تھی، تو میں نے تھوڑی سی سزا دی تھی اس کو بس۔ طلعت نے اسفند کی طرف دیکھتے ہوئے بےچارگی سے اپنی صفائی دی۔ تھوڑی سی سزا؟ او میرے خدا، کس قدر جھوٹی ہے یہ لڑکی۔ بھائی اس نے پتہ کیا حرکت کی تھی؟ دوران کو بالوں سے پکڑ کر اس کے گال پر تھپڑ مار رہی تھی۔ جاور نے اس کے جھوٹ پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جگڑ دیا۔ بھائی میں ہلکی چپت لگا رہی تھی، میں صرف ڈرا رہی تھی، اسے زور سے کب مار رہی تھی۔ طلعت نے پھر سے صفائی دی۔ ہاں، تھپڑ کی آواز مجھے اسی لیے لاؤنج میں بھی سنائی دی گئی۔ جاور نے چیختے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ طلعت تم سے یہ توقع نہیں تھی مجھے، کم از کم تم تو دوران کی دیکھ بھال کر سکتی ہو نا؟ اسفند نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بھائی میں کہاں کر سکتی ہوں؟ کالج سے آتی ہوں تو اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، اور شام کو عظمت باجی اور بھابی نے سارے کام میرے سر پر ڈال دیے ہیں۔ طلعت نے ناک بینچی اس ذمہ داری سے ہاتھ کھڑے کیے۔ طلعت کے سفید جھوٹ پر روبی کا منہ پورا کھل گیا، وہ جو ابھی تک بھائی اور بہن کی لڑائی میں دل ہی دل ہنس رہی تھی، تنگ کر آگے ہوئی۔ بس کرو طلعت، تم تو کالج سے آ کر کمرے میں ایسی بند ہوتی ہو کو پوچھو مت، کام تو پھر دور کی بات ہے۔ روبی نے ہاتھ نچاتے ہوئے اسے آئینہ دکھایا۔ چپ کرو تم لوگ، خدا کا واسطہ چپ کرو۔ اسفند نے جنجنا کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ روبی اور طلعت نے زبردستی لب بینچے اور سانس اندر
کھینچتی زب سے سیدھی ہوئی طلعت، کل سے تم گھر کے کوئی کام نہیں کرو گی، تم دوران کو سنبھالو گی صرف۔ اسفند نے انگشت انگلی تان کا حکم صادر کیا، بھائی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ بہت شرارتی ہے۔ طلعت نے حشمگی نگاہوں سے دوران کو گھورتے ہوئے صاف انکار کیا، بچے شرارتی ہی ہوتے ہیں، وہ بچہ ہے، صرف 3 سال کا ہے، بنا سمجھ ہے۔ اسفند نے حیرت سے پیشانی پا اف کی شکن اباری، یہ بات اس کی موٹی عقلوں میں جائے تب نہ۔ بھائی آپ کو جو کرنا ہے کرے، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے، میں دوران کو لیگلی طور پر گود لوں گا۔ جاور کی سوئی وہیں اٹکی تھی، وہ ڈٹا ہوا تھا اپنے فیصلے پر، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم میڈ رکھ لیتے ہیں مل کر دوران کے لیے۔ اسفند نے اگلا حل پیش کیا، روبی کا منہ کھل گیا، آنکھیں اور لب ایک ساتھ سکورتی وہ اسفند کی طرف بڑی، واہ بہت خوب کہی، اتنی ہی کوئی لاٹری نکل آئی ہے تو بیوی کے کام کے لیے رکھ دیں میڈ، یہ نواب زادہ بہت عزیز ہے آپ کو جو اس کے لیے رکھیں گے۔ روبی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاور نے کمر پر دڑے ہاتھ افسوس سے ہوا میں اٹھائے، دستگیر بیگم آہستہ آہستہ چلتی چھڑی کے سہارے کمرے کے دروازے میں، وہ کب سے لاؤنج کے پلنگ پر کروٹ بدل رہی تھی، لیکن کمرے کا شور کہاں سونے دے رہا تھا۔ ان سب میں فقط عظمت نہیں تھی، کیونکہ وہ رات کو فائقہ کو لے کر اوپر چلی جاتی تھی۔ اسفی میں کہہ دیتی ہوں، پہلی فرصت میں بچے کی سنت پوری کرواؤ پہلے۔ اس انگریز بڈھی کو تو اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا، تم لوگوں کو تو ہے، پلیز کہیں کا کبھی کسی برتن کو چھوتا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ دستگیر بیگم کا 1-1.5 سال سے وہی راگ تھا اور آج بھی وہ اسی بات کو دہرا رہی تھی۔ دوران جب اس گھر میں آیا تھا 1.5 سال کا تھا، آج کل کرتے وہ 3 سال کا ہونے کو آیا تھا، مگر وقت نہیں ملا تھا کسی کو، جاور پڑھائی کے لیے پنجاب میں تھا۔ دستگیر بیگم کے اپنے ہی مسئلے تھے، ایک تو انہیں دوران انگریز ماں کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کھلتا رہتا تھا، اوپر سے ان کو دوران کے نوین کا خون ہونے پر بھی شک تھا۔ جاور اسے لے جاتے ہیں آج ڈاکٹر کے پاس۔ اسفند نے دوران کو بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جاور کی طرف دیکھا، وہ میں کر لوں گا بھائی، بے فکر رہیں، میں نے اس کی دیکھ بھال کے چھٹی لی ہے آفس سے، جاور نے تسلی دلائی۔ ٹھیک ہے، تم اسے گود نہیں لے رہی ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، آج کے بعد کسی نے بھی دوران کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفند نے گردن گھما کر سب کو گھورتے ہوئے تنبیہ کیا، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر جانتے تھے یہاں اس پر عمل مشکل تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کمرے سے جانے لگے تھے۔ اسفند ملک نے دوران کو بیڈ پر سے اٹھایا اور ایک طرف لگے پلنگ پر برہان کے ساتھ لٹا دیا، اور وہ ایک نکڑ میں ملبوس پھولے سے گالوں، سفید رنگت اور گہری آنکھوں والا دوران ملک روز اپنی زندگی کے بدلتے فیصلوں سے بے خبر سو رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس کو کام ہی اتنے ہوتے تھے، وہ بولتا کم اور کھاتا زیادہ تھا، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کھوج میں رہنے والا اور مار پیٹ کرنے والا بچہ تھا، وہ کتنی دیر تک خاموش یکٹک سوچ میں ڈوبے رہنے والا بچہ تھا، کسی کو دیکھتا تو گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا اور ٹکٹکی باندھے دیکھے ہی جاتا تھا۔ کچن سے نکالو تو لاؤنج میں بڑی الماری کے درازوں میں سر گھسایا ہوتا، وہاں سے ہٹاؤ تو برہان کو نیچے لٹائے اس کے منہ پر پنچ مار رہا ہوتا تھا۔ برہان کو بچاؤ تو فائقہ کے بال کھینچ دیتا تھا۔ ویسے تو وہ ماسوائے اسفند جاور ملک ہاؤس میں سب کا ناپسندیدہ فرد تھا، مگر روبی کی نفرت اس لیے بھی عجیب تھی کہ وہ اکثر رات کو پلنگ پر سے اٹھ کر اسفند ملک اور اس کے درمیان میں لیٹ جاتا تھا۔ اسے اس بات سے بے حد کوفت ہوتی تھی، یہ حرکت اپنے بچوں کی تو کوئی بھی ماں بآسانی برداشت کر لیتی ہے، مگر دوران کی یہ حرکت روبی کے تن بدن کو جلا دیتی تھی۔ جیسے ہی پارک کے گیٹ سے اندر قدم رکھے اور جوت کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو آنکھیں سامنے کے منظر کو دیکھ کر پھٹ کے باہر آئیں۔ ہلکے نیلے رنگ کے لمبے فراق اور چوڑیدار پاجامے پر دوپٹہ گلے میں اسکارف صورت ڈالے وہ تھوڑا منہ کھولے ساکن کھڑی تھی۔ شام ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، مریم کے کہنے پر وہ جوت کو لینے نیچے آئی تھی، مگر یہاں جوت کو 2 بڑے لڑکوں کے ساتھ گتھم گتھا دیکھ کر اس کی سانس اٹک گئی۔ دونوں لڑکے بری طرح جوت کو مار رہے تھے اور وہ اس سے عمر سے بڑے تھے، اس لیے جوت کی ان کو مارنے کی ہر کوشش ناکام تھی۔ ارے ارے چھوڑو، میرے بھائی کو کیوں مار رہی ہو؟ ہاتھ کھڑا کیے وہ دور سے ہی اونچی آواز میں چیخی اور تقریباً بھاگتی ہوئی آگے بڑھی۔ سامنے لڑائی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی، لڑکوں نے اس سے نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ جب بھی تیز تیز بھاگتی اپنی اور ان کے درمیان کا فاصلہ ختم کر رہی تھی کہ نگاہیں بالکل سامنے جوت پر کچھ یوں ٹکی تھی کہ دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے جوت کا گریبان تھام کر اسے زور سے زمین پر پٹھا
جبکہ دلہراش چیخ ابری، چھوڑو اسے شرم نہیں آتی، تم سے چھوٹا ہے وہ پھٹی آواز میں چیخی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہاں پہنچ کر ان لڑکوں پر جبر دیا، اچانک سے وہ ایک طرف سے نمودار ہوا۔ نیلی پرانی سی جینز اور گرے ٹی شرٹ پر ملبوس، اور ایک سیکنڈ کے بارہویں حصے میں پتہ نہیں کیسے اتنی تیزی سے ان لڑکوں کو پنچ اور ٹانگیں ماری کہ دونوں لڑکے جو جووت کو مار رہے تھے اب زمین پر اپنے چہرے اور پیٹ پکڑے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جب اس کے پیٹ سے ہی اسے پہچان گئی تھی، وہ وہی بہرا لڑکا تھا۔ زمین پر لیٹے لڑکوں نے اٹھ کر مزاحمت کرنے کی بجائے پارک کے گیٹوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ دونوں کی آنکھوں میں اس لڑکے کے لیے خوف تھا۔ جووت اب کپڑے جاڑتا اور گریباں درست کرتا بڑے زحم سے مسکرا رہا تھا، اور پھر وہ پلٹا جس نے ایک پل میں دونوں لڑکوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اتنی جلدی اس نے ایسا کیسا پنچ مارا تھا کہ دونوں ہٹے کٹے لڑکے جو جووت کو دبوچ کھڑے تھے ایک ساتھ زمین پر گرے تھے۔ وہ ابھی اس حیرت سے باہر نہیں آئی تھی کہ اگلا دھماکہ تو اس سے دنگ کر گیا۔ شکریہ دوران بھائی، جووت مسکراتا ہوا اس لڑکے سے کہہ رہا تھا اور لب بینچے اسے ہاتھ ملا رہا تھا۔ کیا یہ سن سکتا ہے؟ حیرت کا شدید ترین جھٹکا آنکھیں بنا، جبکہ وہ سامنے جووت کے ساتھ کھڑے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹا اور شرٹ کے بازو درست کرتا جووت کے قریب ہوا۔ وہی چہرہ جو اس کے حلیے سے کہیں طرح بھی میل نہیں کھاتا تھا، ویسے ہی بوڑھے سیدھے بکھرے بال، اداس آنکھیں، اور پھر وہ بولا، کیا ہوا تھا؟ اس کی آواز بالکل اس کی شخصیت سے میل کھاتی، بھاری، روبدار، بیزار، کھارے پانی جیسی کھردری۔ وہ جووت سے لڑکوں کے مارنے کی وجہ پوچھ رہا تھا، اور وہ اس کی آواز کی بعض گشت میں جگری ششدر کھڑی تھی۔ بھائی، ہمیں کھیلنے نہیں دیتے یہ لڑکے، یہاں کہتے ہیں وہ کونے میں جاؤ، زیادہ جگہ ہم لیں گے۔ مجھے آج غصہ آ گیا، میں جھگڑ پڑا ان کے ساتھ۔ جووت اسے اپنے جھگڑے کی وجہ بتا رہا تھا۔ دوبارہ کچھ کہیں تو بتانا مجھے، اس نے جووت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے وثوق سے کہا۔ جووت میں مسکرا کر خوشی سے سر ہلایا، اور وہ آگے بڑھا اور جووی سے بے نیاز اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گیا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ پل سیمر کا سست روی سے چلنے جیسا احساس تھا۔ جووی ہلکا سا منہ کھولے اس کے چہرے اور پتھر جیسی گہری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ گزر گیا۔ جووت قریب آ کر اسے بلایا تو جیسے وہ مجسم سے محرک ہوئی۔ یہ سن سکتا ہے کہ اپنی ہی آواز کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں تو سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے۔ ویسے اس کو بولنا پسند نہیں، زیادہ مارتا ہے بس۔ آپ کو کیا ہوا؟ یہ انو بھائی کا دوست ہے، فائٹنگ دیکھی اس کے اسکول میں بھی ایسے ہی پکڑ کر پٹھ دیتا تھا لڑکوں کو، یہ پنچ مارتا ہے، منہ پر دانت توڑ دیتا ہے۔ جووت جوش سے ہاتھ کے اشارے بنائے ہوئے چہک اسے اس لڑکے کی خوبیاں بتا رہا تھا۔ وہ اب کھوئی اس کی پشت کو تاک رہی تھی جو پارک کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ ان سے اسکول میں سب ڈرتے ہیں، ایک دفعہ پرنسپل کے بیٹے تک دھلائی کر دی تھی۔ اوہو، کیا مارا تھا، باپ رے، سر ہی پھوڑ ڈالا تھا۔ جووت اس کا بہت بڑا مداح لگ رہا تھا۔ جووی پر حیرت کے باہر ٹوٹ رہے تھے، وہ جیسے بہت مظلوم، بہت کمزور اور دکھی تصور کر رہی تھی۔ وہ تو کچھ اور ہی نکلا تھا۔ ایسا ہے کیا؟ وحشی سا کھوئے سے لہجے میں سوال کیا۔ وہ اب یوں ہی لمبے ڈگ برتا بہت دور جا چکا تھا، نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ وحشی سا کیا مطلب؟ آپا فائٹر کہو، فائٹر پورے اسکول میں سب بھائی بولتے تھے ان کو۔ جووت نے اس کی وحشی کہنے پر خفگی سے اس کی بہادری کی مزید وضاحت دی۔ کیوں، تو پھر گنڈا ہے کیا کوئی؟ جووی نے پھر سے بومے سکڑ کر سوال کیا۔ انداز وہی تھا، سرا سہمگی کی حالت میں جووت کے ہم قدم اس کا ہاتھ تھامے عمارت کے زینے چڑھ رہی تھی۔ ارے نہیں تو گنڈا کیوں، چیمپئن ہے۔ جووت نے ہاتھ ہلاتے ہوئے پھر سے جوش میں جواب دیا۔ اور پھر بے ساختہ وہ جووت سے وہ سوال پوچھ بیٹھی تھی، شاید دماغ نے پرکھ کر زبان تک نہیں پہنچایا تھا۔ مسلم ہے کیا؟ سانس اٹکی، پل تھما، کان سماعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہاں مسلمان ہے۔ نہ جانے کیوں پر جووت کے جواب پر دل بجھ گیا، ایسے جیسے کوئی پھانس اٹک جائے سینے میں اور بوجھ سا محسوس ہو۔ حالانکہ اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ مسلمان ہی ہیں، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس پل دل نے بے تابی سے ایک خواہش کی تھی کہ کاش وہ مسلمان نہ ہو۔ جووت فلیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا، اندر بھی جا چکا تھا، جبکہ وہ بوجھے دل کے ساتھ قدم اٹھاتی اندر آئی۔ مریم کچھ پوچھ رہی تھی اس سے، وہ حالی الذہن وہاں سے گزر گئی۔ جووت کے پھر سے کلاس ہو رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں ہی ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ واش روم میں گھس گئی، واش بیسن کا نل چلائے، منہ پر چھپا کے پانی کے جھینٹے مارے، مگر وہ پھر بھی پاس سے گزر رہا تھا، بار بار پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے رگڑ کر اپنا چہرہ دھو ڈالا، آنکھیں کھول کر اس میں پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ پھر بھی پاس سے گزر رہا تھا۔ او گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوف سے سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ گہری رنگت عام سے نقوش چہرے پر ان گنت مہاسے اور ان کے داغ، گھنگریالے بے رونق بال۔
ہاں تو اس کا یوں بے نیازی سے گزر جانا بنتا ہے. مجھ سے ایسا ہے بھی کیا وہ کیوں پہچانتا کہ میں نے اس کو ایک دفعہ انوکار نہ ہونے کا بتایا تھا. ایک دفعہ سیڑھیوں پر ٹکرائے تھے. دوپٹے کے پلو سے چہرہ خشک گیا اور باہر آئی. جو کو اب اماں سے مار پا رہی تھی وہ بے دل سے وہاں سے گزرتی بالکونی کی طرف بڑھ گئی. عقب میں سنانا کی ہانکتی جسے وہ انسنا کاٹ چکی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری باری ہے آج چائے کی. سنگائی سٹی ہوٹل کے شاندار عمارت کا عالی شان کمرہ کیا حال کہیں تو بھی غلط نہیں. پیشگی میں فرنیچر شیشے کی طرح چمکتا فرش اور دیوار کمرے کے حسن کو بڑھا رہی تھی. ہاروی پروڈکشن نے اپنے تمام عملے کو شنگھائی میں شوٹنگ کے دوران اسی ہوٹل میں رہائش دی تھی. دوران اور کارلا کا کمرہ لگژری رومز میں آتا تھا. اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے اور آج دن کی شوٹنگ کے بعد وہ کچھ دیر پہلے ہی واپس لوٹ آئے تھے. انل کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا تھا. وہ رات کو سونے کے لیے بس اللہ کے کمرے میں جاتا تھا. اس کے بالکل برابر میں دوران پچھلے 2 گھنٹے سے بویں اکٹھے کیے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے پتہ نہیں کس کھوج میں مہوے تھا. شوٹنگ سے واپس آتے ہی وہ ڈھیلے سے ٹراؤزر اور ہلکی پھلکی سی ٹی شرٹ کو زیب تن کر چکا تھا. اب وہ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے بیٹھا. تھوڑی دیر بعد آنکھوں کو سکور کا لیپ ٹاپ پر کچھ پڑھ رہا تھا اور کبھی بالوں میں ہاتھ پھیر کر ماتھے پر آئے بال پیچھے کر رہا تھا. مینگوئے ہوٹل میں ڈنر وہی 1 نائٹ سٹے. ہاروی پروڈکشن تو کمال ہے بھائی. انل نے ہاتھ ہوا میں اٹھایا. لبوں کو ستائشی واہ نکالتے ہوئے توصیفی کلمات کہے. ہاروی پروڈکشن اپنی گولڈن جوبلی پر ایک بہت شاندار پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے. چونکہ وہ ابھی اپنے میگا پروجیکٹ کی شوٹنگ پر تھے اس لیے انہوں نے یہ پارٹی بھی شنگھائی کے سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں رکھی تھی. اور نہ صرف یہ تھا بلکہ اپنے پورے عملے کو وہاں ایک رات کی رہائش بھی دینے جا رہے تھے. انل تو ہاروی پروڈکشن کے اتنے بڑے پیمانے پر کئی جانے والے اختتام پر خوشگوار حیرت ظاہر کر رہا تھا. لیکن اس کے بالکل برعکس دوران ماتھے پر بال ڈالے لیپ ٹاپ پر پتہ نہیں کیا کرنے میں مصروف تھا. انل جو مشروب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہاروی پروڈکشن کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا اچانک اسے دوران کے انداز پر کھٹکا ہوا. ایک دم سے چہرے پر سنجیدگی ادائی اور کھسک کر آگے ہوا. گردن موڑے تشویش سے اسے گرا جو اب دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائے اپنے لبوں پر رکھے اسکرین کو گھورتے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق تھا. کیا سوچے جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہاروی کی سوچ؟ انل نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑے. اپنی بات کو ادھورا چھوڑا. وہ ایسا بے چین تب ہی ہوتا تھا جب وہ کسی کی سوچ پڑھ لیتا تھا. اور اب بھی شاید کچھ دیر پہلے جو وہ لوگ شوٹنگ کے بعد ہاروی سے ملے تھے اور دوران ہاروی کو غور سے صرف دیکھے جا رہا تھا وہ یہی وجہ تھی. بہت برا پنسانے کا سوچ رہے ہیں؟ دوران کی آواز گونجی. متوازن بے فکر لہجہ. دوران گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کیا ایک طرف رکھا اور سگریٹ کیش اٹھایا جبکہ انل کے ہر بار کی طرح چکے چھوٹ گئے تھے. مطلب کیا سرچ کر رہے تھے تم تب سے؟ کیا سوچے بیٹھے ہیں وہ لوگ؟ انل نے الجھ کر سوال کیا. دماغ سائیں کرنے لگا تھا اور 180 کی رفتار سے دوڑتے ہوئے بہت سے لمحے ذہن کے بردوپا تیزی سے اور کی طرح پلٹے کھانے لگے. یہ مجھے کیا پتا کیا کرنے والے ہیں پر کچھ بہت برا. دوران نے لبوں میں سگریٹ پھنسائی کندھے اچکائے ہوئے لاپرواہی سے کہا. کس کے ساتھ برا؟ انل نے اب کی بار گور کا اس کے طرف دیکھا. میرے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ امیج بلڈنگ گرانے کا سوچ رہے ہیں جہاں تک مجھے شک ہے. حفیظ سے استہزائی مسکراہٹ چہرہ سجائے اپنا شک ظاہر کیا. انل کی پریشانی پر شکل مزید بڑھ گئی اور چہرے پر اب غصہ تھا جبکہ وہ اب مکمل طور پر مطمئن سگریٹ کے کش لگا رہا تھا. ہاروی پروڈکشن کی گولڈن جوبلی کی پارٹی کی تاریخ سے بہت دور ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ یہ پارٹی اتنی جلدی یہاں چائنا میں میری ہی فلم کے دوران رکھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے لیے کر رہے ہیں. وثوق سے کہا گیا. او آئی سی. میں بھی کہوں کہ ہاروی تو بڑا لگژری اہتمام کر رہا ہے اور درانگ کو اسپیشل پروٹوکول. کیا بات ہے؟ انل نے پرشوق لہجے میں کہتے ہوئے تھوڑی سہلائی. ہم نہیں جائیں گے. انل نے سر جھٹک کر فیصلہ سنایا اور ایک جھٹکے سے اپنی پشت کو صوفے سے جوڑا اور کان اگلی بات کی سماعت کے لیے کھڑے ہو گئے. جائیں گے پر اطمینان آواز ابھری. انل لب بینچر جانتا تھا وہ یہی کرے گا. ہر بار کی طرح گور کر دیکھا پر وہاں کوئی اثر نہیں تھا. دوران ایک دفعہ کی طرح بالکل. اس دفعہ کی طرح بالکل نہیں. تم جانتے ہو یہ رسک ہے ہمیں لینا ہی نہیں ہے بھائی. یہ پاکستان یا بیورلی ہلز نہیں ہے. ہم چائنا میں بیٹھے ہیں. انل نے سخت اور دو ٹوک لہجے میں منع کیا. یہ پاکستان یا بیورلی ہلز نہیں ہے پر میں دوران ہی ہوں. وہی طمانت بڑا پرسکون لہجہ. ٹانگوں کو کراس شکل دی اور سگریٹ کو ایش ٹرے کے کنارے سے ٹکرائے. آنکھوں میں وہی سکوت طاری تھا. میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا. انل نے ضد باندھی. میں بھی جاؤں گا اور تم بھی. اب بس چپ.
گشت انگلی لبو پر ٹکا کر ڈیڈ پن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ڈیڈ پن تو اس کے رگوں پہ میں کر کا بڑا ہوا تھا۔ یار دوران پتہ نہیں کیا گیم کرنے والے ہوں گے وہ لوگ۔ بلا کی دلچسپی تھی اور اب کھلاڑی وہ ہو چکا تھا۔ اس چیز کے ساتھ سوچ پڑنا اور پھر اسے پرکھنا کہ وہ کہاں تک سچا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں آبت سکڑ رہی تھی۔ ایک گہری نگاہ انل پر ڈالے جو اب پریشان حال پیشانی کو سہلا رہا تھا۔ اب تم یہ سوچنا بند کرو کہ تم کس طرح مجھے وہاں جانے سے روک سکو گے۔ کہکا تھا، ایک جاندار کہکا، مگر کھوکھلا کہکا، بے رونق بوجھل کہکا۔ انل نے چونک کر دیکھا، آج کتنے عرصے بعد وہ کہکا لگا رہا تھا۔ انل اب بوں میں اچکائے ہبکی سے گور رہا تھا۔ اس کے کہکے میں کتنے شکوے چھپے تھے یہ صرف وہ جانتا تھا۔ دوران کا اور اس کا ساتھ آج کا نہیں تھا۔ پوری دنیا میں ایک واحد وہ تھا جو جانتا تھا وہ معمولی نہیں ہے، وہ بہت خاص ہے۔ بہت نگاہیں اٹھائے اس کی طرف دیکھا جو اب ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے پوری دیوار میں نصب کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ سامنے ہنگپوں میں روشن کشتیاں اس کے ظاہری اطمینان جیسے چل رہی تھی، لیکن اندر کیسا طوفان تھا وہ جانتا تھا۔ یہاں اس کے پیچھے بیٹھا اس کی پرچھائی جیسا دوست